السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے سچ کی برکت۔ جیسے کہ ہمیشہ سچ میں برکت ہی ہوتی ہے، اسی کے ریلیٹڈ ایک میں کہانی لے کر آیا ہوں۔ چلو ہم شروع کرتے ہیں اپنی کہانی کو۔ رات کا پچھلا پہر تھا، یعنی کہ آدھی رات گزر چکی تھی۔ دن بھر کا تھکا ہارا قافلہ پڑا سو رہا تھا۔ اچانک شور اٹھا، ڈاکو آ گئے، یعنی کہ لٹیرے جو کہ پچھلے دور کے اندر آ کر سارا کا سارا سامان لوٹ کر چلے جایا کرتے تھے۔ سوئے ہوئے مسافر ہڑبڑا کر اٹھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کو یہ خبر ملے کہ ڈاکو آ گئے ہیں تو آپ کو یہی ہوگا کہ آپ اپنی جان بچا کر بھاگیں اور اپنے اپنے سامان کو سنبھالنے لگے۔ ڈاکوؤں نے لوٹ مچا رکھی تھی، یعنی کہ وہ سب کچھ ہی لوٹتے جا رہے تھے، ایک ایک کی تلاشی لے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کی جیبیں ٹٹول رہے تھے، جو کچھ پاتے لوٹ لیتے تھے۔ لوٹنے والے آہت وفغا کر رہے تھے، مگر ظالم ڈاکوؤں پر اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا، یعنی کہ وہ بہت زیادہ رو رہے تھے لیکن ڈاکو ان پر رحم نہیں کر رہے تھے۔ اسی قافلے میں ایک نوعمر لڑکا بھی شامل تھا، جو کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور مطلق پریشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک ڈاکو اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ 40 اشرفیاں، لڑکے نے جواب دیا۔ ڈاکو مذاق سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا تو لڑکے نے اسے بھی یہی جواب دیا، کیونکہ اس نے سچ بولا، یعنی کہ وہ سچ بول رہا تھا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اسی طرح یک کے بعد دیگرے، یعنی کہ ایک کے بعد ایک 3 ڈاکو نے لڑکے سے یہی جواب پایا۔ ڈاکوؤں کے سردار تک بھی یہ بات پہنچی کہ ایک نوعمر لڑکے کے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اس نے لڑکے کو منگوایا اور پوچھا، لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے اطمینان سے جواب دیا، 40 اشرفیاں۔ ڈاکو کے سردار نے پوچھا، کہاں ہیں 40 اشرفیاں؟ لڑکے نے جواب دیا، میرے کرتے کی تہ میں سلی ہوئی ہیں، یعنی کہ کرتے کے اندر وہ سلی ہوئی ہیں۔ کرتے کی تہ کھولی گئی تو سچ مچ 40 اشرفیاں نکل آئیں۔ سردار نے حیرت سے پوچھا کہ جب انہوں نے جو تھی اس کی قمیض کو کھولا، اس کے اندر جو 40 اشرفیاں تھیں اس کو نکالا، اور جو سردار تھا وہ حیرت میں آ گیا کہ یار تم نے ایسا کیا کہ ایسا کیا ہے کہ تم نے اپنی 40 اشرفیاں کو نہیں بچایا اور تم نے سچ بولا، جبکہ تمہیں پتہ تھا کہ میں ایک ڈاکو ہوں اور تمہارا سب کچھ لوٹ لوں گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی لڑکے نے سچ بولا اور اس نے کسی کی نصیحت پر عمل کیا تھا۔ یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو کہانی کا آگے کا انٹرو بھی بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، جس سے کہانی سننے میں تھوڑا اور ہی زیادہ مزہ آتا ہے۔ چلو چلتے ہیں ہم اپنی کہانی کی طرف۔ سردار نے حیرت سے پوچھا، لڑکے تو نے اتنی بڑی رقم چھپا کیوں نہ لی؟ یعنی کہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ چھپا کیوں نہ لی؟ لڑکے نے جواب دیا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اسے کسی نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، میں جھوٹ بول کر گناہگار کیوں بنتا؟ سردار نے لڑکے کا جواب سنا تو سوچ میں پڑ گیا، یعنی کہ سردار کچھ سوچنے لگ گیا، ٹھیک ہے، کہ نوعمر لڑکا ماں کی نصیحت کا اتنا پابند ہے اور میں ایک مدت سے اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہا ہوں، وہ اللہ جو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ کے حضور میرا کیا حال ہوگا؟ سردار نے حکم دیا، سارا مال قافلے کے لوگوں کو واپس کر دو۔ کہ یہ جو اس کو اس ٹائم ایک کہنے ہم ہدایت مل گئی کہ اس نے کہا کہ آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، وہ کیا واپس کر دو۔ خود لڑکے کے پاؤں میں گر پڑا، ٹھیک ہے، توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور رہزنی کا پیشہ ہمیشہ میں شکل تر کر دیا۔ رہزنی مطلب کہ جیسے کہ وہ ڈاکو وغیرہ بنا ہوا تھا، چوری وغیرہ لوٹتا تھا، ان کی چوری کر لیتا تھا۔ یہ لڑکا کون تھا؟ یہ تھے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بغداد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ان کے سچ کی برکت سے پیشہ ور ڈاکو توبہ کر کے نیک بن گئے۔ نتیجہ، سچ میں برکت ہے، سانچ کو آنچ نہیں، یعنی کہ سچ میں ہمیشہ ہی برکت ہوتی ہے۔
سو آج کی تھی یہ ہماری کہانی، انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔